یہ آدمی اور اس کی بیوی بہت سال سے بچے کی خواہش کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح ایک دن آدمی بازار میں گیا، وہاں سے جا کر ایک لکڑی کا بچہ بنا اور اسے گھر لے کر آ گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی بیوی اس بچے کو پسند نہیں کرے گی، لیکن اس کی بیوی کو یہ بچہ بہت زیادہ پسند آیا اور اسے وہ بالکل اچھی طرح سے پیار کرنے لگ گئی۔ رات کو یہ ہوا کہ انہوں نے بچہ درمیان میں سلایا تو بچہ بالکل اصلی بچے میں بدل گیا اور اسے ماتا اور پتا کہنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ انہیں بچوں کی خواہش بہت عرصے سے تھی، انہوں نے پیار کرنے لگ گئے۔ اچانک بچہ بڑا ہوتا گیا اور بڑے ہوتے ہوتے وہ بالکل نارمل بچوں میں بدل گیا، لیکن وہ بہت ایک الگ اور مختلف تھا۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور اس سے سونے کے سکے مانگے۔ باپ نے اسے سونے کے سکے دیے تو وہ لوہار کے پاس گیا اور لوہار کو کہا کہ مجھے ایک پرانی تلوار چاہیے، خواہ وہ خراب ہی کیوں نہ ہو۔ لوہار نے سوچا اور پھر اسے ایک پرانی تلوار نکال کر دے دی۔ تلوار لی اور تلوار لے کر بچہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اسے لے کر بازار میں چلا گیا جہاں بہت زیادہ رش تھا اور دو دیویہ گائیں بندھی ہوئی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ ان کو کوئی چھڑوا دے۔ اس طرح لڑکا گیا اور اپنی تلوار سے جا کر ان کی زنجیروں کو کاٹ دیا۔ ان کے پاس پھر ایک بزرگ بابا آیا جس نے کہا کہ تم نے اب ان کو آزاد کروایا ہے تو یہ گائیں اب تمہارے ساتھ تمہارے گھر جائیں گی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہے، یہ صرف کوئلہ کھاتی ہیں، گھاس نہیں کھاتی۔ لڑکا گھر گیا اور 20 پیڑ کاٹ کر ان کے لیے کوئلہ بنایا۔ گائے نے کوئلہ کھایا اور کھا کر وہ آسمان کی طرف ایک مغرب اور ایک مشرق کی طرف اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر لڑکا بہت حیران ہوا اور گھر آیا۔ گھر آ کر باپ کو کہا کہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ مورتی کو جیسے ہی ہاتھ لگایا اس میں سے لال شراب اور برانڈی نکلنے لگ پڑی۔ اس طرح لڑکا باپ کو کھیت میں لے کر گیا۔ کھیت میں لے جا کر اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ ہل اور ایک پتھر منگوایا۔ لڑکے نے کہا کہ اگر برانڈی پانی میں اور شراب ہل میں بدل جائے، اس طرح پتھر ایک دوسرے سے آ کر ٹکرانے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ میں مر چکا ہوں۔ تو لڑکا یہ سب بتانے کے بعد باپ کو کہتا ہے کہ مجھے دنیا گھومنے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دنیا گھومنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر ایک وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ملک کی خدمت میں آپ کی مدد کروانی ہے۔ بادشاہ سے اس کی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کی ایمانداری سے متاثر ہوا اور اسے محل کے کام پر رکھ دیا۔ اسے مرمت اور فرنیچر کے کام پر رکھا گیا، لیکن بادشاہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی لڑکا ان کی سب سے پیاری بیٹی کو اس سے الگ کر دے گا۔ اس طرح بادشاہ کو وہ پسندیدہ بن گیا اور لڑکی کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ پھر لڑکی نے ہمت کر کے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔